آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سنیں گے جو اصل میں دو زندگیاں جی رہا تھا۔ دن کے اجالے میں وہ ایک کامیاب بزنس مین اور ایک پیار کرنے والا باپ تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ایک بے رحم قاتل بن جاتا تھا۔ اس کی بظاہر خوبصورت زندگی کے پیچھے ایک ایسا تاریک راز چھپا تھا جو سب کے ہوش اڑا دینے والا تھا۔ وہ برسوں تک انڈیانا پولیس شہر میں گھومتا رہا۔ اس شہر کا تاریک پہلو واقعی بہت خوفناک تھا۔ یہ جملہ ہمیں اس شہر کی ان گلیوں میں لے جاتا ہے جہاں ایک بھیانک سچائی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی سچائی جسے جان کر شاید رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص معاشرے میں اتنی عزت رکھتا تھا وہ کیسے ایک خوفناک درندہ بن گیا، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ اس نے اتنی لمبی مدت تک اپنی اصلیت کو کیسے چھپائے رکھا۔ یہ سب کچھ 1990 کی دہائی میں شروع ہوا جب انڈیانا پولیس سے نوجوان ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک سلسلے کی شروعات تھی۔ غائب ہونے والے افراد زیادہ تر جنس پرست تھے۔ روجر گورٹلیٹ بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس روز جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے گھر والوں کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ 22 جولائی 1994 کی رات تھی۔ 33 سالہ روجر گورٹلیٹ ایک جنس پرست بار جا رہا تھا۔ روجر اس رات واپس نہ آیا، نہ اگلی صبح اور نہ اس کے بعد کبھی۔ اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، لیکن پولیس نے اس کیس میں بھی سستی دکھائی جیسے وہ پہلے بہت سے کیسز میں دکھا چکی تھی۔ روجر پہلا گمشدہ شخص نہیں تھا، وہ ان بہت سے نوجوان مردوں میں سے ایک تھا جو اسی مخصوص علاقے میں غائب ہو رہے تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نوجوان جنس پرست مردوں کا غائب ہونے کا یہ سلسلہ ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے جاری تھا۔ کبھی سالوں تک گمشدگیوں یا لاشوں کے ملنے کا سلسلہ رک جاتا اور پھر اچانک سے جنس پرست مردوں کے غائب ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس لمبے عرصے میں کچھ کی لاشیں مل گئی جبکہ کچھ صرف لاپتہ افراد کی فہرست میں رہے۔ ان کے بارے میں کوئی نشان نہیں ملا کہ وہ کہاں گئے یا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شروع میں پولیس ان گمشدگیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اتنے قدامت پسند شہر میں رہتے ہوئے یہ لوگ شاید کسی زیادہ آزاد جگہ چلے گئے ہوں گے تاکہ کھل کر زندگی گزار سکے، لیکن جیسے جیسے کیسز بڑھتے گئے انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہ رہا۔ آخرکار 1994 میں اس پورے معاملے میں کچھ بدل گیا۔ ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ اسی سال ٹونی ایرس نامی ایک شخص نے پولیس کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ملاقات ایک خوفناک آدمی سے ہوئی ہے جو خود کو برائن اسمارٹ کہتا تھا، لیکن ٹونی کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اس کا اصل نام ہے۔ ان دونوں کی ملاقات ڈاؤن ٹاؤن انڈیانا پولیس کے ایک کلب میں ہوئی تھی۔ بات چیت کا آغاز ٹونی نے کیا تھا۔ گفتگو خوشگوار رہی۔ اس نے کہا کہ وہ اوہایو سے آیا ہوا ایک لینڈ اسکیپر ہے اور شہر کے باہر ایک خالی گھر کو تیار کر رہا ہے جہاں جلدی ایک خاندان آ کر رہے گا۔ رات ہونے لگی تو اس نے ٹونی کو اس گھر چلنے کی پیشکش کی۔ ٹونی بغیر زیادہ سوچے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہلکا سا خدشہ ضرور تھا کہ وہ خطرہ مول لے رہا ہے، لیکن اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ شخص گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے کئی موڑ کاٹے۔ ٹونی راستہ یاد رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد وہ سب بھول گیا۔ وہ شہر سے باہر ایک وسیع فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ اس نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی۔ برائن نے کہا کہ پول تک جانے کے لیے انہیں بیسمنٹ سے گزرنا ہوگا۔ وہ اندھیرے اور خوفناک تہہ خانے سے گزرے۔ پھر جب وہ پول ایریا میں پہنچے تو ٹونی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پول کے ارد گرد مختلف انداز میں رکھے ہوئے کئی پتلے تھے۔ کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تولیوں پر لیٹے ہوئے جیسے دھوپ کا مزہ لے رہے ہو۔ یہ منظر بہت عجیب اور بہت خطرناک تھا۔ ٹونی کے چہرے پر حیرت دیکھ کر برائن نے کہا، مجھے یہاں اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ یہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے ہے۔ اس نے ٹونی کو کاکٹیل آفر کی۔ ٹونی نے معذرت کر لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ یہ صورتحال بہت عجیب تھی۔ ٹونی سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں پھنس گیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلا وجہ گھبرا رہا ہے یا اس کا اندرونی احساس اسے درست طور پر خبردار کر رہا ہے کہ مسٹر اسمارٹ پر بھروسہ نہ کرے۔ برائن چاہتا تھا کہ محفل جاری رہے اور اس کا مہمان پرسکون رہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹونی کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ زیادہ پرسکون اور خوش نظر آ رہا تھا۔ ٹونی کو یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی نشہ آور چیز لی ہے۔ وہ دوبارہ باتیں کرنے لگے۔ فضا کچھ ہلکی ہو گئی۔ ٹونی کو بھی کچھ سکون محسوس ہوا۔ پھر دونوں پول میں اترے۔ جب پول سے نکلے اور ایک جگہ بیٹھ گئے تو برائن نے اچانک آہستہ آہستہ ٹونی کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے دبانی شروع کر دی۔ پھر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ چند لمحوں میں ٹونی کو سانس لینا بند ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی لمحے اس نے ہوشیاری دکھائی، خود کو بے ہوش ظاہر کر دیا، آنکھیں بند کر لی اور پورا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ چھال کامیاب ہو گئی۔ برائن نے گرفت چھوڑ دی اور ٹونی کا نام سرگوشی میں لینے لگا۔ ٹونی نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ برائن نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ کبھی کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں۔
اس رات ٹونی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ قریب الموت تجربہ ٹونی کو شدید صدمہ دے گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ برائن ایک جان لیوا شکاری ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کا دوست روجر گورڈلیٹ جو گرمیوں کے شروع میں لاپتہ ہوا تھا شاید اسی طرح برائن سے ملا ہوگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ خود کو بچا نہ سکا۔ اس اہم سراغ کے بعد تفتیش تیز کر دی گئی۔ اب پولیس کے پاس کم از کم ایک نام تھا اور ایک عینی گواہ تھا جو اس کے بہت قریب جا چکا تھا، لیکن ان کے ریکارڈ میں برائن اسمارٹ نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اب بھی معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ 6 ماہ سے زیادہ گزر گئے۔ آخرکار اگست 1995 میں ٹونی نے برائن کو دوبارہ دیکھ لیا۔ اس نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا اور نمبر پلیٹ نوٹ کر لی۔ یہ چھوٹا سا قدم فیصلہ کن ثابت ہوا۔ پولیس کو آخرکار اس کی اصل شناخت مل گئی۔ برائن اسمارٹ دراصل 48 سالہ اربرٹ رچرڈ باؤمیسٹر تھا، لیکن ٹونی کی کہانی ارب سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی، ذرا بھی نہیں۔ وہ باؤمیسٹر کمیونٹی میں ایک معزز بزنس مین تھا، لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہم جنس پرست بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بچے بھی تھے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ظاہر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا اور بعض اوقات دھوکہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ارب ایک دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی قاتل تھا جس نے ممکنہ طور پر کئی مردوں کو قتل کر دیا تھا۔ ارب 7 اپریل 1947 کو انڈیانا پولیس میں ایک خوشحال خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن ہی سے اس میں پریشان کن غیر سماجی رویے موجود تھے۔ مثال کے طور پر وہ انسانی پیشاب چکھنے کے خیال سے لطف اندوز ہوتا تھا اور کئی بار اس خواہش پر عمل بھی کر چکا تھا۔ اسے اسکول میں اس بات پر سزا ملی کہ وہ اساتذہ کی میزوں پر پیشاب کرتا تھا۔ ارب جانوروں پر ظلم بھی کرتا تھا۔ وہ مرے ہوئے جانوروں سے کھیلتا اور انہیں غیر فطری انداز میں مختلف طریقوں سے ترتیب دیتا، بالکل ویسے ہی جیسے پول کے پاس رکھے اس کے پتلے۔ اس کا رویہ اتنا پریشان کن ہو چکا تھا کہ اس کے والد نے خفیہ طور پر اس کے ذہنی معائنے کروائے۔ اسے پیرانوئڈ شیزوفرینیا اور اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی تشخیص ہوئی۔ اس کے باوجود ارب کو کبھی باقاعدہ نفسیاتی علاج نہیں ملا۔ اس نے اپنی بگڑتی ہوئی خواہشات کو دبانا سیکھ لیا اور خود کو وہ ظاہر کرنا شروع کر دیا جو وہ تھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دوہری زندگی اتنی کامیابی سے گزار رہا تھا کہ لمبے عرصے تک کوئی اس کی اصلیت جان نہیں سکا۔ نارتھ سینٹرل ہائی اسکول میں وہ سماجی طور پر بھی الگ تھلگ تھا۔ وہ اکیلا رہتا، گھنٹوں خود میں گم رہتا۔ وہ ایک ایسا شخص بنتا چلا گیا جو حقیقت سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے مختلف نوکریاں کی، لیکن اس کا نام مناسب رویہ ہر جگہ مسئلہ بنتا رہا۔ ایک بار جب وہ ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز میں کام کر رہا تھا تو اس نے ایک ایسا عمل کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ریاست کے گورنر کے نام ایک خط پر پیشاب کر دیا۔ اس حرکت نے نہ صرف یہ راز کھول دیا کہ ہفتوں سے سپروائزر کی میزوں کو کون خراب کر رہا تھا، بلکہ اس کی ذہنی صحت کے بارے میں بھی سوالات اٹھنا شروع ہوئے۔ اسے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ وہاں سے نکالے جانے کے بعد اسے ایک مقامی سیکنڈ ہینڈ اسٹور میں کام مل گیا۔ اس نے زندگی سنوارنے کی کوشش کی اور 3 سال وہاں رہا۔ پھر اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک اسٹور چین کی بنیاد رکھی۔ شروع میں حالات بہتر ہونے لگے، سیلز اچھی تھی اور منافع بڑھنے لگا۔ حوصلہ پا کر ارب اور اس کی بیوی جولی نے دوسرا اسٹور بھی کھول دیا۔ اسی پیسے سے مئی 1988 میں فاکس ہالو فارم خرید لیا۔ پہلی نظر میں یہ ایک خوابوں کی جائیداد تھی۔ 18 ایکڑ سے زیادہ جنگل نما زمین، نجی تالاب، 4 بیڈ رومز، 10 شاندار باتھ رومز، 11,500 مربع فٹ رہائشی جگہ، انڈور سوئمنگ پول، الگ 5 گاڑیوں کا گیراج، اوپر ٹیرس اور تقریبات کے لیے بہترین جگہ۔ یہ اتنی بڑی جائیداد تھی کہ بیوی اور بچے ایک حصے میں رہتے اور انہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ دوسرے حصے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف شاہانہ زندگی، دوسری طرف ارب کی تاریک حقیقت۔ لیکن بدقسمتی سے یہ خوشحالی زیادہ دیر نہ رہی۔ غلط انتظام نے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا، مالی دباؤ بڑھتا گیا اور شادی میں تناؤ آ گیا۔ ارب اسٹور سنبھالنے کا بہانہ بنا کر باہر نکلتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کام پر نہیں جا رہا تھا۔ وہ شہر کے ہم جنس پرست بارز میں جاتا، وہاں وہ بن جاتا تھا جو وہ حقیقت میں تھا۔ وہ اپنے شکار کا انتخاب کرتا، وعدوں اور چالوں سے انہیں قائل کرتا کہ وہ اس کے شاندار گھر چلے۔ بہت کم لوگ انکار کرتے۔ جیسے ہی کوئی اس کے شاندار گھر میں داخل ہوتا، اس کی قسمت طے ہو جاتی۔ وہ انہیں آرام کرنے کو کہتا، مشروب پیش کرتا اور چپکے سے ان کے مشروب میں نشہ آور دوا ملا دیتا۔ جیسے ہی اثر شروع ہوتا، وہ بے بس ہو جاتا۔ تب ارب اپنی اصل صورت دکھاتا اور بے رحمی سے ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ جب بیوی اور بچے گھر پر نہ ہوتے تو وہ لاشوں کو جلا دیتا تاکہ ثبوت مٹ جائے۔ پھر جلی ہوئی ہڈیاں اپنی وسیع زمین میں دفن کر دیتا، اسی زمین میں جہاں اس کے بچے شام کو کھیلتے تھے۔ یہی اس کا طریقہ واردات تھا۔
شروع میں وہ خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جائے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس فاکس اولو فارم نہیں تھا، لیکن اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ وہ ناقابل گرفت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اس رات ٹونی ایرس کو خود واپس شہر چھوڑ دیا۔ بالآخر یہی فیصلہ اس کے انجام کی وجہ بنا۔ 1996 کے وسط تک ارب کی بنائی ہوئی تاش کے پتوں کی عمارت گرنے لگی تھی۔ ٹونی کے سراغ اور نمبر پلیٹ کی تصدیق کے بعد پولیس فاکس اولو فارم پہنچی، یہ جاننے کے لیے کہ وہاں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ دروازہ جولی نے کھولا، پولیس نے گھر کی تلاشی کی اجازت مانگی۔ میاں بیوی نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی سرچ وارنٹ۔ پولیس واپس چلی گئی، لیکن جاتے جاتے جولی کو خبردار کر گئی کہ اس کا شوہر ممکنہ طور پر ایک سیریل کلر ہو سکتا ہے۔ شروع میں جولی نے اس الزام کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس نے گھر بسایا وہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اسے چند سال پہلے کا ایک خوفناک واقعہ یاد آیا، جب اس کا چھوٹا بیٹا جنگل میں کھیلنے کے بعد گھر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ اس وقت ارب نے ایک عجیب وضاحت دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کے والد کے ایناٹومیکل ماڈل کا حصہ ہے جو وہ انسانی جسم کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جولی نے اس وقت یہ بات مشکل سے مان لی تھی۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، شکوک مضبوط ہوتے گئے۔ انہیں اس کی ذہنی بیماریوں کا علم ہوا، پیشاب والے واقعات، شادی کے فوراً بعد ایک ادارے میں مختصر قیام، لیکن اب بھی ان کے پاس سرچ وارنٹ کے لیے کافی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھے۔ کئی ہفتے دباؤ میں گزر گئے، پھر جون میں ایک غیر متوقع موڑ آیا۔ جولی نے اچانک طلاق کے لیے درخواست دے دی اور خود پولیس کو فون کر کے گھر کی تلاشی کی اجازت دے دی۔ اس وقت اس کا شوہر وہاں موجود نہیں تھا، وہ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا۔ جولی سچ جاننا چاہتی تھی۔ 24 جون 1996 کو فاکس اولو فارم کی مکمل تلاشی کے دوران پولیس کو تقریباً 10,000 انسانی ہڈیاں اور ہڈیوں کے ٹکڑے ملے۔ ان باقیات میں جلی ہوئی ہڈیاں، ٹکڑے اور انسانی جسم کے مختلف حصے شامل تھے۔ یہ دریافت مقامی لوگوں کے لیے بہت خوفناک تھی۔ تفتیش کاروں کے مطابق یہ باقیات تقریباً 25 افراد کی ہو سکتی تھی۔ اب تک 10 متاثرہ افراد کی شناخت باقاعدہ طور پر ہو چکی ہے۔ ہر ایک کی اپنی ذاتی کہانی تھی جو انتہائی تشدد کے ساتھ ختم ہوئی تھی۔ یہ مرد صرف ارب کے ممکنہ متاثرین کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ ارب نے فارم ہاؤس خریدنے سے پہلے بھی کئی افراد کی زندگیاں چھین لی تھی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک یہ سیریل کلر خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب ارب کو پولیس کی چھاپے کی اطلاع ملی، وہ سمجھ گیا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ جولائی 1996 میں کینیڈا فرار ہو گیا۔ وہ جان بچا کر فرار تو ہو گیا تھا، مگر کسی طور اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ایک پسٹل لی، پارک کی طرف روانہ ہوا۔ پارک میں پہنچا، پسٹل نکالا اور خود کو گولی مار کر ہمیشہ کے لیے اپنا خاتمہ کر دیا۔ اپنے 3 صفحات کے آخری نوٹ میں اس نے اپنی شادی میں ناکامی پر پچھتاوے کا اظہار کیا اور اپنے سفر کی معمولی تفصیلات کا بھی ذکر کیا، جیسے اپنا آخری کھانا۔ تاہم اس نے اپنے جرائم کا کبھی اعتراف نہیں کیا، نہ ہی ان متاثرین کا ذکر کیا جنہیں وہ جان سے مار چکا تھا۔ ارب اپنی کہانی اپنے ساتھ لے گیا۔ حال ہی میں 21 مئی 2024 کو ہیملٹن کاؤنٹی کرونر کے دفتر نے مزید متاثرین کی شناخت میں ایک بڑی پیش رفت کا اعلان کیا جو اب تک نامعلوم تھے۔ اسی کوشش کے ذریعے جیفری جونز کو آخرکار ایک متاثرہ فرد کے طور پر شناخت کیا گیا۔ مزید 4 ڈی این اے پروفائلز ایسی ہیں جن کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، اور حکام نے فارم ہاؤس میں 20 سے زائد ایسے مقامات دریافت کیے جہاں ممکنہ طور پر مزید انسانی باقیات موجود ہو سکتی ہے، جو پہلے سے ملنے والی 10,000 ہڈیوں اور ٹکڑوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ کتنے اور لوگ ارب کی وحشت کا نشانہ بنے، یہ شاید وقت ہی بتائے گا، یا شاید کبھی نہ بتائے۔ وہ ایک بدترین شخص تھا جو ایک وقار اور معزز شخصیت کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ارب کی کہانی میں ایک بڑا سبق ہے: کسی کے ظاہری چہرے پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔